آج کے شو میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے۔ بزدار حکومت میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کرپشن کا گڑھ تھا۔ سابق پی ٹی آئی رہنما نذیر چوہان کے سنگین الزامات۔ عثمان بزدار حکومت میں پنجاب میں ہونے والی مبینہ کرپشن کی داستان بے نقاب۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، گورننس کے لحاظ سے آج پروگرام میں بات کریں گے۔ ہم سوال اٹھائیں گے کہ آخرکار بالخصوص جو صوبہ پنجاب ہے وہاں پچھلے 3.5 پونے 4 سال پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت رہی اس نے کیا کارنامے انجام دیے، کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی، کیا کوئی کرپشن ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور جو سوال ہے کرپشن بدعنوانی کا، مبینہ بدعنوانی کے مختلف الزامات آنا سامنے شروع ہو گئے۔ جو ہی تحریک انصاف کی حکومت جا رہی تھی ہم نے دیکھا فراگوگی کا معاملہ سامنے آ گیا۔ علیم خان صاحب سامنے آئے، انہوں نے فراگوگی کے معاملات سامنے اٹھا دیے کہ ڈی سی کس طرح لگتے تھے، کس طرح کرپشن ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں، اس طرح جاری رہا، توشہ خانہ کے تحائف اور دیگر معاملات سامنے آتے رہے۔ لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما نذیر چوہان صاحب منظر عام پر آئے، انہوں نے آ کے بتایا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس تو گڑھ بن چکا تھا کرپشن کا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ہی مین کرپشن مبینہ طور پہ ہوتی تھی۔ لیکن یہ سارے الزامات ہیں، آج سوال ہم اٹھائیں گے ضرور کہ کیا حکومت موجودہ یہ سوچ رہی ہے کہ ان کو کورٹ آف لاء میں پروف کریں یا نہ کریں۔ ان الزامات کے اندر ہم نے دیکھا ریسنٹلی اینٹی کرپشن پنجاب کی طرف سے بھی انہوں نے اپنے ریڈار میں عثمان بزدار صاحب کو، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو لے لیا۔ ایک کیس ان کے اوپر بھی ایف آئی آر کے صورت میں قائم ہوا ہے جو زمین کی غیر قانونی منتقلی کے حوالے سے ہے، جو بوگس طریقے سے مبینہ طور پر ہوئی۔ اسی طرح عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں محکمہ صحت کے حوالے سے ایک انکوائری میو اسپتال کے اندر ایک کمرشل فارمیسی کے حوالے سے بھی شروع ہو چکی ہے، اور یہ کمرشل فارمیسی کہا یہ گیا کہ اوپن بڈنگ کے ذریعے نہیں دی گئی۔ آخرکار یہ الزامات کیا ہیں، اور ساتھ ساتھ پولیس سیکرٹس جو فنڈ تھا اس کے 50 کروڑ روپے کا مبینہ طور پہ غیر قانونی استعمال اور دیگر اہم معاملات ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے جب حکومت میں تھے تب بھی ہم نے عثمان بزدار صاحب کے کچھ بیوروکریٹس تھے، نیب میں 1-2 پیشیاں بھی ہوئی تھیں، لیکن اب معاملات کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ تو یہ جو نیریٹو ہے گڈ گورننس کا تحریک انصاف کا پنجاب میں، یہ کتنا حقائق پر مبنی ہے، اس پر اہم سوالات۔ اور آج پروگرام میں یہ انکشافات کرنے کے لیے جناب نذیر چوہان صاحب جو کہ ابھی کینڈیڈیٹ ہیں بائی الیکشنز میں نون لیگ کی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما ہیں، آج ہمارے ساتھ لاہور سے ایکسکلوسیولی موجود ہیں۔ نذیر چوہان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا آج پروگرام میں جوائن کیا۔ یہی بتائیں کہ یہ کیوں آپ نے کہا کہ گڑھ ہے عثمان بزدار صاحب کا وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب میں کرپشن کا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں کرپشن ہوئی؟ ایسے کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ کیوں آپ یہ الزام لگا رہے ہیں نذیر چوہان صاحب؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جب پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا تو 15 سال میں کچھ سوچ کے ساتھ کیا تھا، کوئی نظریے کے ساتھ کیا تھا، لیکن وہ نظریے خوبصورت تھے، باتیں خوبصورت تھیں، لیکن صرف اور صرف ایک بلون تھا، اور اس ببل کے اندر جب ہوا نکلی تو پتہ چل گیا کہ سب جھوٹ تھا۔ ایکچولی بڑے ترانے، بڑے گانے، بڑی چیزیں، بڑی باتیں، وہ ایسے تھا جیسے کہ پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، کہ ساری دنیا دیکھے گی پاکستان میں کیا تبدیلی ہم لے آئے ہیں، اور بس وہ نعروں کی حد تک تھی۔ آپ دیکھیں ایک نعرہ یہ بھی تھا، صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی۔ ہم بڑا جھومتے تھے اس نعرے کے اوپر جب یہ میں ان کی طرف ہوتا تھا۔ تو آپ یقین کر کے جانیں کہ جیسے ہی ہم نے گورنمنٹ سنبھالی تو میں اپنا ایز اے ایم پی اس وقت کا بھی تھا، تو مجھ سے لوگ پیسے لے کے کام کرتے تھے۔ یہ کرپشن کا حال تھا، اور کوئی کام ایسا نہیں تھا جو بغیر کرپشن پیسہ لیے۔ اگر اس پہلی گورنمنٹ کے دور میں جو عمران خان صاحب فرماتے تھے جی بہت کرپٹ تھی، اگر 1000 روپے لے کے کوئی ڈپارٹمنٹ کا بندہ کام کرتا تھا تو عمران خان صاحب کی ناک کے نیچے وہ بندہ 10,000 لے رہا تھا، اور ان کو فکر کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے نیچے والے لوگوں کو بعد میں پکڑیں گے، پہلے اوپر والوں کو پکڑ لیں۔ وہ بھائی اوپر والوں سے تو نکلے ہی کچھ نہیں، تم نے نیچے بھی تباہ کر دیا، سارا سیٹ اپ، سارا نظام تباہ کر دیا۔ یعنی کہ ایک بندہ نا ٹیسٹنگ کیس پاکستان کو لے کے چل رہا ہے کہ اگر ہو گیا ہے تو بہت اچھا، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، ہم کہیں گے ہم ہار گئے۔ تو یہ پاکستان کوئی اس طرح کا تو نہیں ہے کہ اس کو ٹیسٹ کیس بنا کے چلا جائے، یا اس کے اوپر ٹیسٹ کیے جائیں، یا اس کے اوپر اپنا پریکٹیکلز کیے جائیں، اور وہ پریکٹیکل کے اندر کوئی کامیاب ہو گیا تو بلے بلے اور ویری گڈ ویل ڈن،
اور اگر ناکام ہو گیا تو جو اس کو تجربہ نہیں تھا. نذیر جان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بطور ایم پی آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی کام کرانا ہو یا کسی کو بھی کوئی کام کرانا ہو تو پیسے دینے پڑتے تھے, اور یہ پیسے سابقہ حکومت کے دور سے زیادہ پیسے تھے. تو یہ پیسے کون لیتا تھا؟ بیوروکریسی لیتی تھی, مختلف محکموں کے افسران لیتے تھے. پھر یہ پیسے جاتے کہاں تھے؟ کچھ علم ہے آپ کو کہ یہ کہاں تک پہنچتے تھے؟ کوئی چین تھی؟ یہ کیا ہوتا تھا پنجاب میں کرپشن کا؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے ہم لوگ بزنس مین لوگ بھی ہیں, ہم نے اپنا زندگی کی چیزوں بھی لے کے چلنی ہیں, ہم نے اپنے سارے معاملے بھی درست رکھنے ہیں. لیکن جو پہلے سسٹم لے کے لوگ چل رہے تھے, ہماری تو سوچ تھی کہ ہر چیز لائن میں لگے گی. خان صاحب نے کہا تھا ایک جیسا نظام ہوگا, ایک جیسا ایجوکیشن کا سسٹم ہوگا, غریب امیر میں فرق نہیں ہوگا, دودھ کی نہریں بہیں گی, ڈالروں کی برسات ہوگی, اور شہد نیچے سے نکل آئے گا زمین سے, اور پیٹرول نکلے گا سمندر سے, اور سونا نکلے گا پہاڑوں سے, اور انشاءاللہ ریاست مدینہ بن جائے گی زبان سے. اور یہ ساری باتیں وربلی تھیں. اور جو اب اس کے اندر جب گورنمنٹ 3.5 سال کی ملی تو نالائکی اور بدتمیزی, اور ہمارے جو سوشل میڈیا پہ ایک بریگیڈ بنایا گیا جس میں ہماری فوج, جس کے سپوتوں نے اپنی جان میں بھی قربانیاں دے کے اس ملک کو بچایا, ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا, ان کے اوپر بھی الزامات لگے, اور فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی, ہمارے اداروں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی. اور پہلے ہی کہہ دیا جاتا بھی میرا الیکشن لے لیں. اگر انہوں نے پہلے اناؤنس کر دیا جی کہ ابھی سے الیکشن کمیشن دیکھیں جی جاندار ہو گیا ہے, وہ حلقے یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, تو ابھی سے انہوں نے پہلے کہہ دیا ہوا, تاکہ کل جب اس کا الیکشن کا رزلٹ آئے, اگر تو وہ جیت جائیں تو وہ کہیں گے دیکھا ہماری قوم بڑی باغیور ہے, اور انہوں نے یہ جو امریکن جو نیریٹو تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. انہوں نے دیکھیں جی جو فورنر تھی یہ ہمارے اوپر جو وار ہوا تھا, اور یہ جھنڈا انہوں نے تسلیم نہیں کیا. اور اگر وہ ہار گئے تو انہوں نے پچھلے کلپ چلانے میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ملا ہوا, یہاں پہ دھاندلی ہوگی, یہاں پہ یہ ہوگا. تو یہ بندہ کسی طرف بھی ایک سوائے آگ لگانے کے کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک بندہ ہوتا ہے کہ اپنے ایک اچھے طریقے سے ایک اپنی ہار مانتا ہے, ایک جیتتا ہے, دیٹس اٹ, آگے چلو, لائف ملک کو لے کے چلو. لیکن جب تک یہ سسٹم فتنہ خان چلاتا رہے گا, فتنہ, اور جب تک یہ جھوٹ کی سیاست چلتی رہے گی. لیکن وہ تو ان کی سیاست ہے نذیر صاحب, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پیسے لیے جاتے تھے باقاعدہ کام کے حوالے سے. تو عثمان بزدار صاحب, کیونکہ عثمان بزدار صاحب تو بظاہر اس طرح لگتے نہیں, عمران خان صاحب نے کہا بھی کہ وہ جو ہے اسی لیے ان کو لے کر آئے تھے کہ ان پہ کوئی الزام نہیں تھا کرپشن کا, ساؤتھ پنجاب کا وزیر اعلیٰ انہیں لے کر آنا تھا. تو یہ کرپشن کون کر رہا تھا؟ یہ پیسے کہاں جاتے تھے یہ سارے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ سر یہ پچھلے 3.5 سال تو صرف کرپشن ہی ہوتی رہی, کام تو ایک بھی نہیں ہوا. اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں وہاں بندہ تھا جو اس وقت بھی بول رہا تھا کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کو آپ نے بنا دیا ہے, 3 دفعہ آپ نے وعدہ کیا ہے عمران خان صاحب نے میں بدل دوں گا, چینج کر دوں گا, 3 دفعہ اسٹیبلشمنٹ سے وعدہ کر کے مکر جاتے تھے. اس کا مطلب چینج نہ کرنا کا کیا مطلب تھا؟ کہ وہ پیسے بنا رہا تھا. اگر ایک بندے پہ کرپشن کا الزام لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے دن وہ چینج ہو جانا چاہیے. لیکن اس کو 3.5 سال پورے کرانا اور یہ کہنا پھر میرا وسیم اکرم ہے, اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ جو ان کی خواہشات تھیں وہ پوری کر رہا تھا, تو ڈیفینیٹلی اس کو مضبوط کیا گیا. تو لہٰذا اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا یہ جو نذیر صاحب نیب کیا کر رہا تھا اس وقت؟ نیب بنا ہوا تھا, علیم خان جیسا آدمی گرفتار نیب نے کر لیا تھا. تو یہ جو نیب اتنے لوگوں کو پکڑ رہا تھا, کیسز بن رہے تھے, انکوائریز, انویسٹیگیشن, پنجاب میں اتنا کچھ ہو رہا تھا, نیب خاموش تھا. شہزاد اکبر ایسڈ ریکوری یونٹ وہ بھی خاموش تھے, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ نیب نے 2 کیسز اٹھائے تھے. ایک اٹھایا تھا جو ان کا خاص ان کا پرسنل چیف سیکرٹری تھا ٹی کے طاہر خورشید صاحب, اور ایک انہوں نے نکالا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم بیٹھے تھے اور سارا کچھ ان کے انڈر تھا, تو اس کے بعد بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان دونوں کو بچا لیا گیا اور ان دونوں کو اس کیس سے نکال دیا گیا. تو اس وجہ سے اگر نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا تو انہوں نے تو دونوں کو باقاعدہ طلبی نوٹس بھیجے تھے کہ ادھر آ کے پیش ہوں. ایک دفعہ تو بزار صاحب گئے بھی, اگر آپ کو یاد ہوگا تو. اس کے بعد اس کیس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ختم کر دیا گیا, لگایا نہیں گیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے یہاں پر کہ یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یا لوگوں کو گمراہ کر کے, سوشل میڈیا پہ گمراہ کر کے یہ کہنا کہ جی ہمارے دور بہت اچھا اور ملک کو تبدیل کر رہے تھے ہم. ملک تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کتنی مشکل میں اس وقت ہے. اس وقت واحد ہم سب ادارے اس ملک کے, پاک فوج, تمام ادارے, تمام جو پولیٹیکل ورکرز ہیں, پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں, جتنے ہمارے بیوروکریٹس ہیں, جتنے اپنا ہمارے اس وقت اس بات پہ طے کر کے بیٹھ گئے کہ یار ملک تباہی سے اب کس طرح بچانا ہے. سب ایک یونانیمسلی ایک چھتری کے نیچے بیٹھ گئے کہ سب سے پہلے ملک بچاؤ, اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. اس وقت اور ابھی بھی جو عمران خان صاحب ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ملک ابھی کس حالات میں چلا گیا. ان کا ملک ہو تو ان کو کوئی پریشانی ہو نا,
ان کو کوئی پریشانی نہیں ملک کس حالات میں ہے کس حالات میں نہیں ہے. وہ ابھی بھی آپ ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے چور. کون چور؟ فلاں چور، وہ فلاں 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 کو فلاں فلاں یہ غلط کر گیا. یہ جو کرپشن ہو رہی تھی تو آپ نے تحریک انصاف کی اعلیٰ لیڈرشپ اور ادھر تک یہ آگاہ تھی اس کرپشن سے جو پنجاب میں چل رہی تھی، اور آپ نے بذات خود آپ نے بھی انفارم کیا تھا کہ یہ چل رہا ہے معاملہ کرپشن کا جہانگیر ترین صاحب کو، عمران خان صاحب کو یا کسی ٹاپ لیڈرشپ کو کہ یہاں پر بدعنوانی کا گڑھ بن چکا ہے پنجاب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری تو ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا کہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے، اور بے شمار ایسے کیسز بھی دیے کہ جی یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کون سنائی کرتا؟ کوئی سنائی والے نہیں. ہاں ایک چیز ضرور ہے، یہ جس پہ آپ بھی مجھے سن رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، 24 گھنٹے آپ نکال کے دیکھ لیں عمران خان صاحب کو، وہ اکیلے ہی اس اسکرین پہ رہتے ہیں. کبھی سوشل میڈیا کی نظر سے، اب تو ماشاء اللہ ٹک ٹاکر بھی بننے لگے ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی انشاءاللہ آیا کریں گے. انہوں نے سب کو بلا لیا ہے، ان کو بہت زیادہ کریز ہے کہ میں بس میں رہوں سوشل میڈیا پہ بھی، اور میرا بس 24 گھنٹے لوگ میری بات کو سنیں. سوشل میڈیا کے علاوہ میں اپنا رہوں اپنا الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، اور مجھ سے کویشچن کوئی نہ کریں، بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو اور وہی صحیح ہے. تو مقصد کہنے کا یہ، یا تو ہم سارے وہی والے انگے اندھے گونگے بہرے کانے بن کے ایک بندے کے پیچھے چل نکلیں، وہ صحیح کہے تو ہم کہیں صحیح ہے جی، وہ غلط کہے تو ہم کہیں جی غلط ہے جی. کیوں ایسے؟ یہ کب تک ایسے چلے گا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے تو استغفار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں، سرکار دو علیہ وسلم کے. یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے، تو ہمیں بات کرنی ہے، بات اختلاف رکھنا میرا فرض ہے. میں آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں، بیٹا باپ سے اختلاف کر سکتا ہے، بھائی بھائی سے اختلاف کر سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ ٹھیک ہیں یہاں پہ آپ غلط ہیں. لیکن جب آپ عمران خان سے اختلاف کریں گے، یا آپ کی پارٹی سے اختلاف کریں گے، یا آپ کا کوئی پولیٹیکل لیڈر سے اختلاف کرے گا، تو وہ سارے چور ہیں. ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہونی، وہ سارے ہی اللہ معاف کرے ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کو گالیاں کھانے کے لیے تیار ہو جائیں. ان کو سمجھ لے چھوڑنا نہیں ہے باقی لوگوں نے جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہہ دینا یہ فلاں بات ایسی ہوگی تو انہوں نے رونا شروع کر دینا. آپ کا اپنا پرسنل لیول کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق تھا، پھر جس طرح تعلق ختم ہوا، پھر دوبارہ سے یعنی شہزاد اکبر صاحب والا معاملہ آیا، پھر آپ دوبارہ منظر عام پر آئے. ملاقات آپ کی عمران خان صاحب سے پھر کب ہوئی آخری، اور پھر فیاض چوہان صاحب کا کردار اس میں کیا تھا، اور پھر آپ کیوں واپس ہوئے تھے، پھر واپس کیوں پھر منحرف ہوئے، ماجرا کیا ہوا تھا یہ چوہان صاحب؟ ہاں جی بہت اچھی بات کی. دیکھیں ایک ٹنگ سلپ تھی، میرے منہ سے نکل گیا شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں کوئی لفظ، تو وہ لفظ جو تھا وہ، میں ایک انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو سرٹیفکیٹ بانٹتا پھروں کوئی غیر مسلم ہونے کے. میں انسان تھا. میں آپ کے سامنے آج پھر کہہ رہا ہوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور میں مسلمانوں کو مسلمان کر سکتا ہوں، کسی کو غیر مسلم نہیں کر سکتا. یہی بات میں شہزاد اکبر صاحب کو بھی کہتا تھا کہ اگر مجھ سے غلطی میں کوئی لفظ منہ سے نکل گیا تو مجھے آ کے بتا دیں، میں معذرت کر لوں گا. میں تو ہر پروگرام میں کہتا تھا. لیکن اس صلح کسی کو اس نے کروائی کسی نے نہیں اس صلح کو. عمران خان صاحب بھی ماشاءاللہ کئی دفعہ لیڈر ہیں ہماری جماعت کے، تو وہ خوش ہوتے ہیں لوگوں کو لڑا کے، آپس میں نا لڑاتے رہتے ہیں. ان کی اپنی پارٹی کے 2 بندہ اس کو میسج کرے سر فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے، ان کا اچھا گڈ، اس کا اسی کا میسج اٹھا کے انہوں نے دوسرے کو کر دینا ہے، تیرے خلاف یہ بندہ فلاں بات کر رہا ہے. وہ بندہ کہے گا یار یہ کیا، میں نے تو خان کو پرائیویسی میں بھیجا تھا، اس نے وہی کاپی کر کے مجھے بھیج دیا. ہمارے ساتھ ہوتا نا ایسے نا. اچھا اب خان صاحب کو یہ چاہیے تھا الٹا کہ مجھے بلا کے شہزاد اکبر کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے اور کہتے کہ یار اپنے مسئلے کلیئر کرو، تم دونوں ہمارے پرانے لوگ. انہوں نے بالکل نہیں بات سنی، انہوں نے باقاعدہ اس کو لنگر آن کیا. پھر آخر میں عمران خان صاحب کے کہنے پہ مجھ پہ پرچہ ہوا، وزیر اعظم ہاؤس سے مجھ پہ پرچہ ہوا. مجھے آئی جی صاحب نے بتایا اس وقت مجھے کچھ اداروں نے بتایا، اس وقت کے ایف آئی کے مجھے لوگوں نے بتایا کہ سر ہم کیا کریں، چھوٹی سا مسئلہ ہے جس میں وزیر اعظم خود انوالو ہو گئے. پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں جب میری اللہ نے طبیعت کو میں بحال ہوا، جب میری طبیعت خراب تھی تو فیاض الچوہان صاحب کو خان صاحب نے خود بھیجا کہ جاؤ جا کے اسے کو معذرت کریں. فیاض الچوہان صاحب میرے کو تشریف لائے، میری ریکارڈنگ کی گئی اس جس بستر میں لیٹا تھا. میری طبیعت بھی آپ کے سامنے جو میرے حالات تھے اس وقت، تو وہ پھر ریکارڈنگ کر کے عمران خان صاحب کو بھیجی گئی. انہوں نے کہا جی نہیں یہ نہیں، ان کو کوئی ایسے کہہ کے دوبارہ بھیجے. پھر میں نے دوبارہ اس طرح کہہ کے ریکارڈنگ کر دی. جب ایک بندے نے غلطی کی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یار آپ غلطی کی سوری کریں، تو میں نے تو اس دن جب میرے آخری الفاظ آپ سنیں گے نا تو اس میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ ایک بندہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند کرتا ہے. تو میں اس سے اس چیز پر معذرت کرتا ہوں کہ میں اس کی دل آزاری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اس کو جھنڈے کو یہ مضبوطی سے تعمیر رکھے اور روز قیامت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہی رہے. میں نے اس میں بڑی واضح پیغام یہ دیا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ معاف کرے، میں اس اپنے موقع پہ کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہوں کہ ہمیں کسی کو نہیں کہنا چاہیے غیر مسلم.
لیکن میری ٹنگ سلپ تھی, وہ نکل گئی. لیکن اللہ معاف کرے, میں نے کسی کو, یہ میں کوئی مولوی نہیں ہوں, نہ میں کو اللہ معاف کرے کوئی دین بیچتا ہوں, نہ میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی, میں تو گناہ گار انسان ہوں. لیکن اس وقت میرے منہ سے بات نکلی, اس کو میں نے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن وہ بھی بات کا جو سارا دارک تھا, دارمدار تھا, وہ خان صاحب پہ گیا کہ خان صاحب نے کیوں پرچہ مجھ پہ ہونے دیا. ان کو نہیں پتا نذیر چوہان کون تھا. 2 منٹ لگتے شہزاد کو میرے ساتھ بٹاتے, کہتا ہے یہ اپنا معاملہ کلیئر کرو. وہ میرے ساتھ کہتا یار اس طرح نہیں, اس طرح ہے. میں کہتا چلو شہزاد سوری, سارا کچھ ختم ہو جاتا. اس کو لنگر آن کیوں کیا گیا آپ سمجھے. پھر ان کی خواہش تھی کہ یہ جتنا زیادہ. اچھا, آپ نے ایک بیان اور دیا نذیر چوہان صاحب, آپ نے کہا کہ آپ کے 12.5 کروڑ روپے رہتے ہیں, یعنی آپ نے لگائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو آپ مطالبہ کر رہے تھے واپسی کا. تو یہ 12.5 کروڑ روپے کا معاملہ نذیر چوہان صاحب, یہ آخرکار کیا ہے؟ اچھا ایک بریک ہمیں لینی ہے, بریک کے بعد نذیر چوہان صاحب واپس آ رہا ہوں میں, اور اس کا جواب بھی لوں گا. پنجاب میں ناظرین اینٹی کرپشن کے کیسز بن رہے ہیں. عثمان بزدار کے خلاف کہا جا رہا ہے اینٹی کرپشن کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے. پنجاب میں گورننس کیسی تھی, کرپشن کیا ہوئی, نذیر چوہان صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں تفصیلاً پنجاب میں ہونے والی مثالی گڈ گورننس کی مثالیں جو پاکستان تحریک انصاف دیتی رہی ہے, آج اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ نیریٹو آخرکار کتنا کھوکھلا ہے. کیسز بننے ہیں کرپشن کے, میو ہسپتال پہ انکوائری سٹارٹ ہو چکی ہے, محکمہ صحت, اس کے علاوہ پولیس سیکرٹ فنڈز, اور عثمان بزدار صاحب کے خود اینٹی کرپشن کا ایک کیس بن چکا ہے جو کہ تعلق پر ہے, لیکن کیس بن چکا ہے. نذیر چوہان صاحب آج پروگرام میں بہت کچھ انکشافات کر رہے ہیں. چوہان صاحب, میں سے پہلے کہ شہزاد اکبر, فرا گوگی, ملک ریاض, اس والے قصے پہ آؤں, آپ کے 12.5 کروڑ روپے کا ماجرا کیا ہے یہ سر؟ آپ نے کون سے 12.5 کروڑ روپے لگائے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ عمران خان صاحب سے مانگ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس کرو, یہ کون سے پیسے ہیں؟ یہ خان صاحب نے خود مانگے تھے آپ سے, کیا معاملہ ہے یہ؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم حکومت میں تھے, عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب تھے بزدار صاحب, میں نے اس وقت ایم پی شپ چھوڑی تھی. اس وقت میں ان کو چھوڑ گیا تھا, میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں ان کے ساتھ نہیں چلنا. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی کہ یہ سارے منحرف ہو گئے ہیں, سارے لوٹے ہیں, سارے یہ ہیں وہ ہیں, انہوں نے اپنے ضمیروں کے سودے کیے ہیں, انہوں نے پیسے پکڑ لیے ہیں, یہ 20-20 کروڑ روپے میں لوگ بکے ہیں, فلاں کیا, ڈمگاں کیا. انہوں نے حد تک گندگی, بدتمیزی, بے شرمی اور بغیرتی کی انتہا کی ہوئی تھی. اور ان تمام چیزوں کے باوجود ہم خاموش تھے کہ چلو یار کوئی نہیں, سیاست کر رہے ہیں, ان کو کرنے دو. کبھی کسی جلسے میں جا کے کچھ کہا جا رہا ہے, کبھی کسی جلسے میں کچھ کہا جا رہا ہے, کبھی کہیں کچھ کہا جا رہا ہے. ان کو نہیں چھوڑیں گے, لوگ جائیں گے, ان کو لوٹے ماریں گے, ان کو گولیاں ماریں گے, ان کے ساتھ یہ کریں گے, ان کے ساتھ وہ کریں گے. جب آپ نے لوگوں کو شامل آپس میں کیا تھا تو کسی دوسری جماعت نے یہ بدتمیزی کی تھی کہ ان کو ایسے کریں گے, ان کو ایسے نہیں چھوڑیں گے, یہ بدتمیز ہیں, یہ لوٹے ہیں, یہ بے غیرت ہیں, بے شرم ہیں, یہ ہیں وہ. کسی اور سمجھدار لیڈر نے یا گریسفل لیڈر نے, جس کی جماعت سے لوگ نکل کے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے, کسی نے ایسا الزام لگایا تھا کبھی کسی پہ؟ ہم پہ کیوں لگایا گیا؟ جیسا علیم خان صاحب نے بھی کہا, باقی دوسروں نے بھی کہا. میں اس وقت خاموش رہا, میں کہا چلو یار, انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر لی ہے, کہہ بھی دیا, چلو میں نے برداشت کیا. کل تھوڑے دن پہلے پھر ایک دوست ہمارے نے بڑی ہی غلط بات کہی. انہوں نے کہا جی آپ کے ضمیر کا کیا سودا ہوا تھا, آپ سے کچھ تو ڈیل ہوئی تھی. میں نے کہا یار اب میں کیا بتاؤں, میرے پاس سارے پڑھے ہیں, پروف پڑھے ہیں کہ میں پچھلے 15 سال سے خان صاحب کو جتنے جب اس وقت تو خان صاحب کونسلر بھی نہیں تھے, ہم ایک تبدیلی کے نعرے کے لیے آئے تھے کہ یار ملک کو بدلنا ہے, اپنی یوتھ کے لیے کچھ کرنا ہے, اپنی عوام کے لیے کچھ کرنا ہے. پیسے ہیں کوئی نہیں ان کے پاس, ہم اپنی زمین بیچتے رہے, ہم اپنی دکانیں بیچتے رہے, اپنے بچوں سے رزق حلال جو کمایا جاتا تھا وہاں سے کما کے ان کو پیسے دیتے رہے. اب 15 سال میں جتنے پیسے میں دے چکا ہوں اس کی اماؤنٹ ٹوٹل اتنی بنتی, کبھی 10 لاکھ, کبھی 5 لاکھ, کبھی 20 لاکھ, کبھی 15 لاکھ. وہ جو میں ٹوٹل کر کے میرے پاس رسیدیں تھیں تو میں نے وہ پھر بولا, میں نے ٹوٹل کر کے رکھی ہوئی تھی کہ یار یہ کسی سے کہیں گے اچھا بھائی آپ میں آپ کا لوٹا ہو گیا نا, میں نے آپ کو چھوڑ دیا نا, ٹھیک ہے چلو. جب میں نے تمہیں وزیر اعظم بنانا تو اس وقت میں نے یہ سپینڈ کیا تھا آپ پہ, میں نے کوئی نجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا ایم پی اے بن کے آپ سے, کوئی 2 نمبری تو نہیں کی تھی. میں تو ملک کو بدلنے کے لیے آپ کے ساتھ آیا تھا کہ یار ہم لوگ نئے آئیں گے, آگے ملک بدلیں گے. آپ نعرے لگاتے تھے یوتھ آئے گی, تبدیلی آئے گی, تبدیلی سے ایسے لوگ آئیں گے, نیا کریں گے, یک کر دیں گے, پوک کر دیں گے, کمال کر دیں گے, نکلو لوگوں, ایسے بناؤ لوگوں. ہم بھی اس میں پھنس گئے, میں بھی ان میں سے ایک پھنسا ہوا آپ کے سامنے بیٹھا انسان ہوں کہ یار نہیں ملک کو بدلنا ہے.
وہ جب اتنی باتیں سن کے کان میں ہمارے وہ باتیں چلتی رہتی تھی 24 گھنٹے کہ نہیں یار اب ملک کو بدلنا بہت ہو گئی, ہم نے آگے نکلنا ہے یار, ہم سے دبئی آگے نکل گیا ہے, ہم سے فلاں ملک آگے نکل گیا یار, ہم بھی بدلتے ہیں, ہمارے لوگ بے روزگاری میں پھنس گئے ہیں, 3.5 لاکھ بچہ یونیورسٹیوں سے نکلا ہے اور بیچارہ اس کے بعد جاب نہیں ہے, اگر 3.5 لاکھ بچہ پہلے بیٹھا ہوا بے روزگاروں کی فوج بیٹھی ہوئی یہاں پر, اور 6 لاکھ ہر بچہ بڑھی جا رہا ہے, نوکری نہیں ہے. تو یہاں تک خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں یہ نذیر صاحب یہ پیسے جو تھے یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب خود آپ سے مانگتے تھے یا یہ پارٹی کے جلسوں میں استعمال ہو گیا پیسہ, یا کس طرح سے یہ پیسہ, رسیدیں بھی موجود ہیں, یہ خان صاحب خود فون کر کے مانگتے تھے, خود کہتے تھے مجھے پیسے دو, کیا ہوتا تھا یہ سلسلہ؟ دیکھیں میں تو پیسے سر دیتا رہا ہوں پارٹی فنڈ میں, میں تو کہتا رہا ہوں کہ میں پارٹی فنڈ میں پیسے دیتا رہا ہوں, آگے کدھر گئے کدھر نہیں گئے مجھے اس کا نہیں پتا, ٹھیک ہے جی. اچھا اب پوائنٹ یہ ہے کہ وہ سارے ہم تو صرف اس چکر میں تھے کہ یار اس دفعہ پارٹی کو اٹھاؤ, پارٹی کو بناؤ. ہم وہ لوگ تھے جو لوگ اپنا وقت جنہوں نے ضائع کیا, اپنا پیسہ لگایا. لاہور جیسے اس حلقے میں جہاں سے دوبارہ بھی الیکشن لڑ رہا ہوں, یہ نواشی کا گڑھ تھا, اور یہاں پہ صرف 2000 کی لیڈ سے میں جیت کے ٹکٹ لے کے سیٹ لے کے گیا خان صاحب کے پاس, اور کہتا رہا لاہور کے اندر کام کرو, لاہور تباہی کی طرف جا رہا ہے. میرے پچھلا ویڈیو نکالے نا کلپ جو میں پیچھے کہتا تھا کہ وزار صاحب نے لاہور تباہ کر دیا ہے, اس وقت میں ایم پی تھا سٹنگ, جو میں ٹی وی پہ آ کے کہہ رہا تھا اپنی گورنمنٹ کے خلاف کہ لاہور میں کوئی کام نہیں ہو رہا, لاہور تباہی کی طرف جا رہا ہے. آپ میرے نکالے نا کلپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت میں لاہور میں سچ بولتا تھا کہ یار برائے مہربانی ہم نے کوئی کام نہیں کیا, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے, کوئی ہم انفراسٹرکچر نہیں کر رہے. وہ اربوں روپیہ جو ہم نے لون لے کے اتنے خربوں پہ چڑھایا ہے وہ کدھر ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں اس کا. نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں لاہور بالکل بھی کچھ بھی, یعنی جہاں شہباز شریف چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے بہتری ہوئی, ابتری ہوئی, یا وہیں کا وہیں لاہور کھڑا ہوا ہے؟ کدھر ہے لاہور اگر گورننس کے لحاظ سے, ترقی کے لحاظ سے؟ چھوڑ کے گئے تھے انہی سڑکوں کو ہم نے توڑا, اور ہم اندر پتہ کیا میٹنگز کیا کرتے تھے ڈی سی کے ساتھ بیٹھ کے, یار پیسے تو نہیں لگا رہے, وہ چلو پیچ ورک ہی کرا دو, اور کم از کم جو سڑکیں ٹوٹی اس کو تھوڑا سا لگا کے نا پیچ ورک ہی سیدھا کر دو, ہم کہیں گے چلو انہی کی سڑکوں کو لے کے چلیں کم از کم 5 سال. تو جو وہاں پہ شہباز شریف چھوڑ کے گئے تھے لاہور کو, ہم نے اس سے 2 سال پیچھے لے کے لاہور کو, خالی لاہور کو نہیں تمام اداروں کو تباہ کر دیا, تمام سسٹم کو کلیپس کر دیا. ابھی بھی لڑائی کے موڈ میں ہیں, صرف زبانی کلامی, ایسے کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, مار دو, لٹ دو, دارے تباہ کر دو. یار یہ کیا کر رہے ہو بھائی, آگ ہی لگا دو پھر ملک کو, ان کے والے ملک کریں, ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کارکردگی کی بنیاد پہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال پہلے لے گئے عمران خان صاحب, تو پنجاب کے اندر اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ, کیونکہ ان کے جلسے بھی ہوئے ہیں, اب یہ دوبارہ بھی جلسے کرنے جا رہے ہیں, الیکشن لڑ رہے ہیں, جولائی میں الیکشنز ہیں اس پر ضمنی, کیا یہ جو ان کا بیانیہ ہے یہ ان کو جتوا سکے گا, یا کارکردگی کی بنیاد پہ لوگ ریجیکٹ کر دیں گے؟ پنجاب میں پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا, آپ خود لیڈر رہے ہیں پی ٹی آئی کے. آپ مجھے یہ بتائیں, امپورٹڈ حکومت کی وہ بات کرتے ہیں, آپ سر مجھے اتنا بتا دیں کہ 3.5 سال میں انہوں نے کوئی ایک لسٹ ایسی نکالی جی یہ دیکھیں امپورٹڈ حکومت آئی ہے, انہوں نے ہمیں گرایا, ہم نے اتنے اچھے کام یہ کیے تھے. نمبر 1 ہم نے یہ کر دیا, بجلی ہم نے سیٹ کر دی تھی. نمبر 2 ہم نے بے روزگاری ختم کر دی تھی. نمبر 3 اپنے گھر دے دیے تھے. نمبر 4 جو اپنا منشور تھا کم از کم کچھ تو دکھا دیں کہ ہم نے یہ کیا تھا. وہ کون سی آپ دوست کے اوپر کام ہو رہے ہیں جو سمندر کے اندر ہی چلی جا رہی ہے, وہ ترقی ہوئی جا رہی ہے, دنیا کو نظر نہیں آ رہی, لیکن آپ دوست کے اندر جا رہی ہے کام سارے. او بھائی یہ ملک پاکستان ہے, کچھ جو کہیں بھی بیٹرمنٹ ہوگی تو لوگوں کو نظر آئے گی. تو اگر وہ آپ دوست کی طرح آپ نے کام کیے ہیں تو پھر ان کو پتا سارے جو کام ہوئے, کم از کم پاکستانی قوم کو نہیں پتا کہ کون سے اچھے کام ہوئے ہیں, کیا بیٹرمنٹ ہوئی ہے, کیا نہیں ہوئی, وہ پھر ہمیں تو کم از کم نظر. اور کینڈیڈیٹس کی کیا صورتحال ہے؟ آپ تو ہیں, اور جو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو کینڈیڈیٹ آسانی سے ملے وہاں پہ اچھے کینڈیڈیٹس, یا نہیں ملنے, مشکل ہوئی ہے اس میں؟ عزیز شاہ صاحب سر میری بات سنیں, اب انہوں نے یہ پلان کر لیا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو وہ دینا ہے جو پہلے تھے نا نظریات اور یوتھ, بڑے پڑھے لکھے لوگ, فلاں پی ایچ ڈی لوگ, وہ ختم ہو گئے. اب آئیں گے بدماش, گنڈے, ملواری, جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, قتل کیے ہوئے ہیں, ان کو وہ ٹکٹس دے رہے ہیں خان صاحب. اب میرے حلقے میں ایک لڑکا تھا بہت ڈیسنٹ, یو کے سے پڑھا ہوا آیا, عاطف چودھری صاحب, ان کو انہوں نے ٹکٹ دے دی, انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا بھی شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد پتہ چلا جی ان کی ٹکٹ چینج کر کے جو اس ایریا کا سب سے بڑا بدماش ہے, گنڈا ہے, اور جس کے اوپر بہت زیادہ پرچے بنے ہوئے ہیں, ان کو بلا کے ٹکٹ دی ہے, لے جی جا کے آپ الیکشن کو خراب کریں. عمران خان صاحب نے ان کو کہہ دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک میرے اوپر انہوں نے ڈائریکٹ فائرنگ کی, پہلے دن ہی وہاں سے میں گزرا ہوں, پہلے دن ہی ڈائریکٹ مجھ سے فائرنگ کی, اور میرے اوپر ساری میری گاڑیاں تباہ کر دیں, میرے لوگوں کو مارا. میرا ابھی کوئی ایک تک پرچہ نہیں ابھی تک میرا ہو رہا ہے میری طرف سے. یہ کیسا ملک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ملک میں کل الیکشن نہیں ہونے. میں نے اپنے آپ کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا ہے کہ خدا کے لیے
ایک ایسا اسپیسیمن بنا دیں کہ آنے والے یا تو اس ملک میں الیکشن ہوں گے جمہوری پہ اگر یا پھر نہیں ہونے، اگر ہونے تو اس طریقے سے نہیں ہوں گے. کوئی بندہ بھی اس طرح الیکشن نہیں لڑنے آئے گا. کسی بدماش کے خلاف کوئی بندہ کاغذ جمع نہیں کرائے گا یار وہ کل میرے گھر پہنچ کے تھریٹ کرے گا. اب جس کو انہوں نے ٹکٹ دی ہے وہ میرے ورکرز کو، میرے تمام لوگوں کو جو میرے ساتھ چلتے ہیں، میرے سارے ورکرز کو کہتا ہے، فون کرتے ہیں کہ تم ذرا کمپین چلا کے دکھاؤ، ہمارے دفتر بند کرا رہے ہیں. اچھا یہ تو نذیر صاحب کیونکہ یہ جو معاملہ ایسا ہے تو ہم جب آگے آپ کے آئیں گے ابھی کوریج کے لیے الیکشن کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، لیکن یہ بتائیں کہ جس کے لیے آپ سے ویڈیو بنوائی گئی یعنی شہزاد اکبر کے لیے آپ سے کہا گیا عمران خان صاحب دوبارہ بنا کے بھیجو، یہ نہیں ہے اس طرح کو، ان شہزاد اکبر صاحب کے قصے پھر آنا شروع ہو گئے. نذیر شہزاد صاحب فرح گوگی کا معاملہ سامنے آیا، یہ پہلے بتائیں فرح گوگی کون ہے، پھر یہ شہزاد اکبر اور یہ کیا تعلق تھا بشرا بی بی کا، آپ کے ذہن میں آپ کے علم میں تھا کچھ، اور عثمان بزدار کو لگانے میں ان کا کردار کیا تھا، پنجاب میں کیا یہ چل کیا رہا تھا اور کیا کنیکشن اور نیکسس تھا ان کا آپس میں، اگر آپ نے کچھ دیکھو آپ کے علم میں کچھ ہو اس بارے میں؟ سر دیکھیں شہزاد اکبر کو لگانے کا فائدہ کس کو ہوا، عثمان بزدار کو اتارنے کا؟ دیکھیں سوچنا تو یہ ہے کہ اس کا بینیفیشری کون تھا. شہزاد اکبر کا بینیفیشری کون تھا اور سی ایم پنجاب کا بینیفیشری کون تھا، فرح گوگی کا بینیفیشری کون تھا؟ ہم نے تو وہ دیکھا نا کہ بینیفیشری کون تھا. اور دوسری یہ بات میں تو اس وقت بھی کہتا رہا کہ یار یہ فلاں فلاں فلاں، ہم نے کیونکہ ہم تو نظریاتی لوگ تھے، ہم تو ملک میں ڈیلیور کرنے آئے تھے، ہمیں کیا پتہ تھا کہ جب ہم جیتیں گے تو ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے جو ہمیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور جن کا تعلق میری پارٹی سے دور دور. تو لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے عزت سے ایگزٹ کیا ان کو اور کہا بھائی جان یہ آپ کی پارٹی، آپ کو مبارک ہو، میں پی ٹی اے کا حصہ نہیں بننا رہنا چاہتا، میں چاہے گھر بیٹھ جاؤں لیکن آپ کی پارٹی کا حصہ نہیں. مجھے پتہ چل گیا کہ پی ٹی اے میں کیا ہو رہا ہے اور کس ڈگر میں پی ٹی اے چل رہی ہے اور کیا کرنا چاہ رہی ہے. ایک تو نیوز سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک آپ نے خود دیکھا کیا یا کچھ جو آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے، جو ہم سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی نیریٹو بھی ہوتا ہے، یہ کورٹ آف لا میں جا کے پروو نہیں ہو سکتا کہ کیا کس نے کیا کیا نہیں کیا. آپ اس بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بیانیہ رہ جائے گا یا یہ ایویڈنس ہوگا اینڈ کورٹ آف لا میں جا کے پروو بھی ہو سکتا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے یہاں پر؟ آپ سب سے پہلے یہ دعا کریں کہ میری پاک فوج بچ جائے. میں آپ کو بہت بڑا انکشاف کر رہا ہوں. آپ سب سے بڑی یہ دعا کریں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس فتنے سے میری پاک فوج سلامت رہے جو کہ مجھے ڈر ہے کہ پریشانی کا سبب بننے جا رہا ہے. آپ دعا کریں اگر میری پاک فوج سلامت ہے تو میرا ملک سلامت ہے. ہم بہت کسی اور طرف چلے گئے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. سب سے پہلے جو سب سے بڑا بیج اور جو برودی سرنگیں بچھائی جا رہی ہیں وہ میری پاک فوج کو کمزور کرنے، اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے بچھائی جا رہی ہیں. اور جو اس کا بینیفیشری ہے ان کو پتہ کون کون ہے اور کس نے کیا کیا ہے. میری صرف آپ سے یہ گزارش ہے کوئی بھی ہے سب سے پہلے ہمارے اپنے گلے شکویات بتائیں. عمران خان پچھلے کئی سالوں سے وہ کہتا ہے صرف جو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے باقی ساری دنیا گندی غلط ہے، گناہ گار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، ہر چیز گناہ، صرف میں امیر المومنین. تو ہم مان لیتے ہیں پھر اس کے ہاتھ ملک دے دو تو ہمیں کہیں اور بھیج دیتے ہیں کیونکہ سارے لوگ تو نیک اس ملک میں کوئی نیک پرہیزگار متقی جس کو عدالتوں نے کہا امیر المومنین جو اپنا بہت اچھا ہے، بہت شریف آدمی ہے، وہ صرف ایک ہے، وہ عمران خان ہے. تو ہم اس کو ہم بھی مانتے ہیں. آپ مان رہے تو بھائی میں بھی مانوں گا. میں نام مان کے میں نے مار کھانی ہے آپ سے، میں بھی مانوں گا کہ بھائی جان آپ جو کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے کیونکہ میں نے ہاں میں ہاں ملانی ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایسے وہ تماشبین کے آگے تماشا بنوں. لیکن لوگ آج تماشبین بنی ہوئی ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ تماشا مت دیکھو، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. ملک کی فوج کو بچا لو، میری اپنی فوج کے خلاف مت زبان نکالو. جو لوگ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں انڈیا سے، پاکستان سے، باہر سے بیٹھ کے، کوئی جو بھی اسرائیلی لوگ، جو یہودی لوبی، جتنے لوگ تم لوگوں کو میرے ملک کی میری فوج کو کمزور کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، خدا کے لیے نوجوانوں، میرے نوجوان پاکستانیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنی فوج کے بارے میں کوئی لفظ نہیں بولنا. اس پہ آپ بڑا غور کریں، سوچیں کہ یہ واحد ادارہ جن کی بیٹیاں، جن کے نوجوان شہزادے بیٹے خوبصورت ترین ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہیں اور ان کے شوہر جن بیواؤں نے اپنے شوہروں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا اور اس ملک خاطر وہ انہوں نے اپنی جانیں دی. آپ نے گفتگو سنی نذیر چوہان صاحب کی جو کہ بائی الیکشنز میں نون لیگ کی طرف سے لیکن رہنما تحریک انصاف سابق رہ چکے ہیں. پنجاب میں ہونے والی گورننس کی بات اور پنجاب میں کس طرح ترقی ہوئی یا ترقی کے خلاف وہاں پر تباہی ہوئی،
ساتھ ساتھ کرپشن کے جو قصے سامنے آنے لگے، عثمان بزدار کے حوالے سے فرح گوگی کون ہے، شہزاد اکبر کا کیا تعلق تھا، عثمان بزدار کو کس نے لگایا، اور کس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب جو ان کے بقول گڑھ بن چکا تھا کرپشن کا، آخر کیوں یہ سب کچھ کہتے ہیں، یہ سارے سوالات اٹھائے۔ فیڈ بیک فیس بک، ای میل اور ٹویٹر پہ ضرور دیجیے گا، دیکھتے رہیے گا اب تک، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔